بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں سبق ہے ہمارا حمد، جو ایک نظم ہے اور درسی کتاب کا پہلا سبق ہے، جس کو ہم آج 9ویں حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یوں سبق نمبر 1.9 جو انشاءاللہ آج کے حمد کا اختتام جس پہ ہوگا وہ ہے، اور جماعت آپ سب واقف ہیں، آپ 9ویں جماعت میں پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اسی کلاس میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج کرنے کی ایک چیز ہے جس کو آپ نے عملاً کرنا ہے، نہ سنیں گے، نہ لکھیں گے، نہ بولیں گے، کچھ نہیں کریں گے، عملاً کریں گے۔ عملی منصوبہ ہے، ایک پروجیکٹ ہے۔ آپ کی درسی کتاب میں عملی منصوبہ کچھ اس طرح سے دیا گیا ہے کہ مختلف ادوار کے شعراء کرام کے حمدیہ کلام اور مناجات مستند ڈیجیٹل لائبریری۔ اب آپ نے ڈیجیٹل لائبریری سیکھا کہ کس طرح سے ہے کہ ہم ایک لائبریری ہوتی ہے جو آپ کے اسکول میں، کالج میں موجود ہے، اور ایک وہ لائبریری ہے جس کو ہم ڈیجیٹل لائبریری کہتے ہیں، جو آپ پہلے سیکھ چکے ہیں، یعنی آپ کے کمپیوٹر اور موبائل میں جو موجود ہوتی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے جسے آپ سیکھتے ہیں۔ اسے آپ نے جمع کرنی ہے اور مؤثر تفہیم کے لیے کسی ایک حمد کی تشریح بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا انتخاب جماعت کے کمرے میں پھر ساتھیوں کو پڑھنے کے لیے دینا ہے اور موازنہ کرنے کے لیے دینا ہے کہ وہ مختلف شعراء کے انداز بیاں سے واقف ہو سکیں۔ اس طرح آپ سوچیں کہ آپ مختصر سے قلیل سے وقت میں کتنے سارے شعراء کے انداز بیاں سے، ان کے انداز تحریر سے، ان کے کلام سے واقف ہو سکیں گے۔ اس عملی منصوبے کو کرنے کے لیے آپ 2 سے 3 دن کا وقت لے سکتے ہیں، اور پھر آپ نے اس کو جماعت میں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے جی، اب یہاں پہ آپ نے بالکل میرے والی چیزیں نہیں لینی، یہ آپ کو سکھانے کے لیے صرف میں نے اپنے لیے جمع کیے ہیں ڈیجیٹل لائبریری سے کہ کس طرح سے میں اس کو اپنے پاس محفوظ کروں گی، اور میں اس کو اگر مجھ سے کوئی اس کو لینا چاہے، فائدہ اٹھانا چاہے تو میں اسے بھیج سکوں گی۔ آپ نے خود تلاش کرنا ہے ڈیجیٹل لائبریری سے۔ جیسے اردو کی ایک بہت اچھی ڈیجیٹل لائبریری ہے ریختہ کے نام سے، وہاں سے آپ کو بہت اچھے ہر دور کے شعراء کا منظوم اور جو منثور کلام ہے وہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف ادوار کے شعراء کرام کے حمدیہ کلام، یہ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے جیسے ایک حمد لی مظفر وارثی کی، ڈیجیٹل لائبریری کا استعمال کرتے ہوئے ایک اور حمد لی بیکل اتصاحی کی۔ ایک حمد کا انتخاب میں نے کیا عاشق حسین عاشق صاحب کے، اور ایک اور حمد جو ڈیجیٹل لائبریری سے میں نے پڑھی اور اس کے بعد مجھے اچھی لگی تو میں نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، وہ ہے فخر صابری کی۔ ایک اور حمد جو پڑھتے پڑھتے میری نظر سے گزری اور پھر میں نے ان شاعر کا پڑھا، ان کے بارے میں پڑھا اور ان کی اس نظم کو، حمد کو اپنے پاس محفوظ کیا، وہ ہیں ایم اکرام الحق۔ تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے اپنے پاس 5 6 7 حمدیہ کلام جو ہے وہ محفوظ کر لیے۔ آپ نے بھی اسی طرح سے ڈیجیٹل لائبریری کا استعمال کرتے ہوئے مختلف ادوار کے جو شعراء کرام ہیں ان کا حمدیہ کلام یا مناجات، اس میں کچھ مناجات بھی تھی، ان کو اپنے پاس جمع کرنا ہے، اور اسی طرح سے کسی ایک نظم کا انتخاب کرتے ہوئے اس کی تشریح کرنی ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے ابھی میں آپ کو اس کو زیادہ نہیں دکھاؤں گی، اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو جو لنک دیا گیا ہے آپ کی اس ویڈیو کے ساتھ، آپ اس میں ایک حمدیہ کلام کی تشریح دیکھ سکتے ہیں۔ جو میں نے مظفر وارثی کی ایک حمد ہے اس کی تشریح کی ہے۔ ابھی آپ کو آپ کی اسکرین پہ میں وہ حمد اور اس کی جو تشریح ہے وہ صرف دکھا رہی ہوں۔ اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیں، جاننا چاہیں، تو آپ جو QR کوڈ نیچے دیا جا رہا ہے یا جو لنک ہے ہماری اس ویڈیو کا، اس کے ساتھ ڈسکرپشن باکس میں یہ موجود ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے اس کی حمدیہ کلام ایک انہی جو میں نے خود منتخب کی تھی ان میں سے ایک حمد لی اور اس کی تشریح کر لی، اور تشریح کرنے کے بعد آپ نے اس تمام کو اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ اس کا جو تبادلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنی تمام چیزیں دوسرے ساتھیوں کو دیں گے، ان کی منتخب کردہ چیزیں خود لیں گے، پڑھیں گے اور اس انداز میں سیکھیں گے۔ مختصر وقت میں آپ بہت زیادہ سیکھ سکتے ہیں، اور اس سرگرمی کو کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا جو ایک عملی منصوبہ ہے، آپ 2 سے 3 دن لیں گے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھے انداز میں یہ عملی منصوبہ مکمل کریں گے جو ہمارے سبق اختتام پر ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اپنی درسی کتاب کے اگلے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے جو ایک اور نظم ہے اور وہ نعت ہے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔